بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخامس شک فی المنظور۔ تیسرا قاعدہ الیقین لا یزول بالشک، کہ جو ذیلی قاعدے ہیں ان قاعدوں پر جو مسائل متفرع ہیں ان کا بیان چل رہا ہے۔ اس میں مصنف نے کچھ فروعات ایسی ذکر کیے ہیں کہ جن کا حکم مصنف علیہ رحمہ کو صریح طور پر کتابوں میں نہیں ملا۔ انہی غیر مصرح فروعات میں سے چار مصنف علیہ رحمہ ماقبل میں بیان کر چکے ہیں۔ یہاں سے پانچواں فرعی مسئلہ جس کی تصریح مصنف علیہ رحمہ کو نہ ملی وہ ذکر کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے نظر مانی کہ مجھ پر اللہ تعالی کے لیے نظر ہے، لیکن اس کو شک اس میں ہے کہ نظر کس چیز کی مانی ہے، نماز کی، روزے کی، غلام آزاد کرنے کی یا صدقہ کی۔ جس چیز کی نظر مانی ہے اس چیز میں شک ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟ تو فرماتے مصنف کے مناسب یہ کہ اسے کفارہ یمین ادا کرنے کا حکم دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالی نظر کو اگر ہم مانیں کہ خالی نظر تھی، منظور کیا تھا، یعنی کس چیز کی نظر مانی تھی، اس کو اگر ہم بھی ہٹا کر رکھ دیں، خالی نظر مانے کہ کسی نے یہ کہہ دیا کہ علیہ نظر، میرے اوپر نظر ہے، تو ایسی صورت میں فقہا نے کفارہ یمین کا حکم دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ خالی علیہ نظر کہنا اس کو مکمل طور پر ہم یمین قرار نہیں دے سکتے اور نہ نظر قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ نظر کا تحقق ہوتا ہے منظور کے تحقق سے، اور قسم کا تحقق ہوتا ہے محلوف علیہ، یعنی جس کام پر قسم کھائی گئی اس چیز کے تحقق سے، اور یہاں ایسا کچھ ہے نہیں، تو لہذا علیہ نظر کو یہ سمجھا جائے گا کہ گویا اس نے ابتداءً ہی کفارہ یمین کو اپنے اوپر لازم کرنے کے لیے اس عبارت کو استعمال کیا، تو ایسی صورت میں اسے کفارہ یمین ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جیسے اس صورت میں کہ جب وہ منظور کا سرے سے ذکر ہی نہ کرے، صرف اتنا کہے علیہ نظر، یہاں کفارہ یمین کا حکم ہے، اسی طرح شک والی صورت میں بھی کفارہ یمین کا حکم ہوگا، کیونکہ منظور میں شک یہ عدم تسمیہ کے درجے میں ہے۔ ایسا ہو گیا جیسے کہ اس نے منظور کا کوئی ذکر کیا ہی نہیں تھا، کیونکہ شک میں سب پہلو برابر ہوتے ہیں نا، تو کسی کی تعین نہیں کر سکتے ہیں۔ شک میں تمام چیزیں برابر ہوتی ہیں، متساوی چیزیں ساقط ہوتی ہیں آپس میں، تو ایسا مان لیجئے کہ جیسے کہ اس نے منظور کا ذکر ہی نہیں کیا، تو عزم تسمیہ عدم ذکر منظور کی صورت میں کفارہ یمین ہے، اسی طرح شک والی صورت میں بھی کفارہ یمین کا ہی حکم اس کو دیا جائے گا۔ الخامس پانچواں فرعی مسئلہ یہ ہے کہ شکا فی المنظور، کسی کو منظور میں شک ہو گیا، جس چیز کی نظر مانی تھی اس میں شک ہو گیا، حل ہوا صلاتن، کہ کیا وہ نماز ہے، او سیامن یا روزہ ہے، او عتق یا غلام کی آزادی ہے، او صدقہ یا صدقہ ہے، ینبغی ان تلزمہ کفارۃ یمین، تو مناسب یہ ہے کہ اس پر کفارہ یمین لازم ہو، اخذم من قولہم، فقہا کے اس قول سے اخذ کرتے ہوئے کہ لو قال علیہ نظر، کہ اگر کسی نے کہا علیہ نظر، میرے اوپر نظر ہے، فعلیہ کفارۃ یمین، تو اس پر کفارہ یمین لازم ہے، لأن شک فی المنظور کا عدم تسمیتی ہے۔ اب اس مسئلے سے اخذ کیوں کر رہے ہیں یا اس پر قیاس کیوں کر رہے ہیں شک والے مسئلے کو؟ تو کہتے ہیں لأن شک فی المنظور کا عدم تسمیتی، اس لیے کہ منظور میں شک یہ منظور کی کو ذکر نہ کرنے کی طرح ہے، یعنی شک عدم تسمیہ کے درجے میں ہے۔ السادس شک حل حلف باللہ او بالطلاق او بالعتاق،
چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو قسم کھانے کا تو یقین ہے کہ اس نے قسم کھائی ہے، مگر یہ شک ہے کہ اس نے قسم کھائی کس کی ہے، اللہ کی قسم کھائی ہے، یا طلاق کی قسم کھائی ہے، یا عتاق یعنی غلام کی آزادی کی قسم کھائی ہے، یا کسی اور چیز کی قسم کھائی ہے، اس بارے میں اس کو شک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں ضابطہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ قسم ہی سرے سے باطل ہونا چاہیے۔ یہ مصنف نے ضابطے کی روح سے فرمایا، کیونکہ قسم کھانا تو معلوم ہے کہ ہاں قسم کھائی ہے، لیکن کس چیز کی کھائی ہے یہ معلوم نہیں ہے، اور ایسے بغیر کسی چیز کے اس کی کسی ایک کی تعین بھی نہیں کر سکتے، اور قاعدہ آپ نے پڑھا کہ یقینی چیز یقین سے ہی ختم ہوتی ہے، اور یقین کسی چیز کا ہے نہیں، تو اس کو درجہ عدم میں رکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کی قسم یہ سرے سے باطل ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو ضابطے کی روح سے میں نے کہا، پھر اس کے بعد میں نے بزازیہ دیکھی تو بزازیہ میں بحمدہ تعالی اسی سے ملتا جلتا مسئلہ مل گیا جو نسیان سے متعلق تھا۔ بزازیہ میں یہ ہے کہ کسی نے قسم کھائی اور یہ بھول گیا کہ وہ قسم اللہ تعالیٰ کی کھائی تھی یا عتاق کی کھائی تھی یا طلاق کی کھائی تھی، تو ایسی صورت میں اس کی وہ قسم سرے سے باطل ہے، قسم ہی نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ بزازیہ میں نسیان سے متعلق یہ مسئلہ ہے، اور نسیان اور شک یہ دو ان میں آپس میں مشابہت ہے، کیونکہ شک نسیان پر مرتب ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی چیز بھولتا ہے تبھی تو شک پیدا ہوتا ہے، اگر اس سے یاد رہے تو شک ہی پیدا کیوں ہو؟ تو شک جو ہے وہ نسیان پر مرتب ہوتا ہے، اور نسیان والی صورت میں بطلان حلف بطلان قسم کا حکم ہے، تو شک والی صورت میں بھی قسم کے بطلان اس حلف کے بطلان کا حکم ہوگا۔ فرماتے ہیں سادس و شکا حل حلف باللہ او بالطلاق او بالعتاق، شک ہوا کہ اس نے اللہ کی قسم کھائی ہے یا طلاق کی یا عتاق کی، فینبغی ان یکون حلفہ باطلا، تو مناسب یہ ہے کہ اس کی قسم باطل ہو۔ ثم رأیت المسئلۃ فی البزازیہ، پھر میں نے بزازیہ میں مسئلہ دیکھا فی شک الایمان، قسموں کے اندر شک پڑنے کے بیان میں۔ کیا دیکھا؟ کہ حلفا ونسیا انہ باللہ تعالی او بالطلاق او بالعتاق، یہ قسم کھائی اور یہ بھول گیا کہ اللہ کی قسم تھی یا طلاق کی یا عتاق کی، فحلفہ باطل، تو اس کی جو قسم ہے وہ باطل ہے۔ انتہا، یہاں پر بزازیہ کی عبارت پوری ہو گئی۔ اب بیٹا اسی سے ملتا ہوا ایک مسئلہ یتیمیہ کا ہے نقل کرنا، یتیمت الدہر جو کتاب ہے اس کا ایک مسئلہ نقل کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے تعلیق کے ساتھ قسم کھائی، تعلیق کے ساتھ قسم یعنی شرط پر معلق کر کے قسم کھائی، جیسے کھاتے ہیں نا واللہ انتی طالق ان دخلت الدار، باخدا تجھے طلاق ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی، تو ان دخلت الدار یہ شرط ہے، اور انتی طالق جو ہے یہ اس پر طلاق جو ہے وہ معلق ہے، یا اس سے بھی خفیف تر کر لو واللہ ان دخلت الدار، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو مجھے اللہ کی قسم ہے، یا کہا انتی طالق ان دخلت الدار، یا اقسم طلاق کی ان دخلت الدار، کہ مجھے تیری طلاق کی قسم ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی، یا اقسم بالعتاق ان دخلت الدار، مجھے غلام کی آزادی کی قسم ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی۔ بہرحال قسم کو معلق کر کے کھایا اس نے شرط پر،
اور شرط اس کو یاد ہے کہ شرط مثلا دخول دار تھی یا خروج عن دار تھی، کوئی بھی شرط تھی، وہ شرط یاد ہے کہ ہاں شرط پر معلق کر کے قسم کھائی تھی، مگر قسم کے بارے میں یاد نہیں رہا کہ قسم کس کی کھائی تھی۔ اللہ پاک کی قسم کھائی تھی، طلاق کی قسم کھائی تھی، اعتاق کی قسم کھائی تھی، یہ یاد نہیں ہے۔ اب جو شرط تھی وہ پالی گئی، مثلا دخول دار کی شرط تھی، عورت کے گھر میں داخل ہونے کی شرط تھی، یا اپنے گھر میں داخل ہونے کی شرط تھی کہ اگر میں گھر میں داخل ہوں، وہ شرط پالی گئی۔ تو اب یہ شخص کیا کرے؟ تو یتیمیہ میں فرمایا اس شخص کے بارے میں کہ اس قسم کو اللہ کی قسم پر محمول کیا جائے گا، اگر یہ قسم کھانے والا شخص مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی قسم کھاتا ہے، غیر اللہ کی قسم چونکہ ممنوع ہوتی ہے تو اس کا گمان مسلمان کے بارے میں نہیں کیا جائے گا، تو کہا اس کی قسم کو اللہ کی قسم پر محمول کیا جائے گا، لہذا اگر وہ شرط پالی گئی ہے تو اس پر کفارہ یمین لازم ہوگا، یہ کہا۔ اب اگر ہم اس مسئلے کو دیکھیں تو اوپر جو مسئلہ بزازیہ کے حوالے سے گزرا ہے، وہ ان دونوں میں تعارض معلوم ہو رہا ہے کہ وہاں حکم قسم ہی کو باطل قرار دے رہے ہیں، اور یہاں قسم کو محمول کر رہے ہیں یمین باللہ پر، اگر بندہ مسلمان ہے تو اس لحاظ سے جو یتیمیہ کا مسئلہ ہے، وہ یتیمیہ کا مسئلہ اس بارے میں، یہ یتیمیہ کا جو جواب ہے وہ اس بارے میں زیادہ صحیح معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ اوپر بھی اسے اپنے قسم میں شک تھا کہ اللہ کی قسم ہے یا طلاق کی قسم ہے یا اطاق کی قسم ہے، جبکہ قسم کھانے کا اس کو یقین ہے، تو وہاں بھی یہی تفصیل ہونی چاہیے کہ اگر بندہ مسلمان ہے تو اس کو یمین باللہ پر محمول کیا جائے، کیونکہ مسلمان اللہ ہی کی قسم کھاتا ہے، غیر اللہ کی قسم چونکہ شرع ممنوع ہے تو اس کا گمان مسلمان کے بارے میں نہیں کیا جائے گا۔ تو جو یتیمیہ کی کا جواب ہے، یتیمیہ کی جو تصریح ہے، وہ اس مسئلے میں فقہ کے زیادہ موافق ہے، اور فقہ کے زیادہ یہ مناسب اور مشابہ ہے۔ وفی یتیمتی اذا کان یعرف انہ حلف معلقا بالشرط، اور یتیمہ میں ہے کہ جب کسی کو یہ معلوم ہو کہ اس نے قسم کھائی ہے شرط پر معلق کر کے، ویعرف الشرط، وہ شرط کو بھی جانتا ہے، وہ دخول الدار و نحبو، اور وہ کیا ہے گھر میں داخل ہونا ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی اور شرط، الا انہ لا یدری اکان باللہ او کان بالطلاق، مگر اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ قسم اللہ کی تھی یا طلاق کی، فلو وجد شرط ماذا یجب علیہ، تو اگر وہ شرط پالی جائے تو اس پر کیا واجب ہوگا، یہ ایک سوال کی طرح مسئلہ وہاں لکھا ہے، سوال کی شکل میں کیا واجب ہوگا اس پر، تو یتیمہ میں فرمایا قال یحمل علی الیمین باللہ تعالی، اس قسم کو محمول کیا جائے گا اللہ کی قسم پر، ان کان الحالف مسلمہ، اگر قسم کھانے والا مسلمان ہو۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کسی سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہارے اوپر کتنی یمینیں ہیں، کوئی ایسا شخص تھا جس نے بہت ساری قسمیں کھا کر توڑ دی ہیں، تو قسم توڑنے پر تو قسم کا کفارہ دینا ہے نا، کفارہ یمین، یہ غلام آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کپڑے پہنائے اوسط درجے کے، یا 2 وقت کھانا کھلائے 10 مسکینوں کو، ان تینوں میں سے کسی پر قدرت نہ ہو تو 3 روزے پیدر پہ رکھ لے، کفارہ یمین ہے۔ تو کسی نے بہت ساری قسمیں کھا کر توڑ دی ہیں، تعداد یاد نہیں ہے اس کو کہ کتنی ہے، کتنی توڑی ہے، تو کسی نے پوچھا بھائی تمہارے اوپر کتنی یمین ہے، کتنی قسمیں ہیں تمہارے اوپر، تو کہا کہ ہیں تو بہت ساری، تعداد یاد نہیں ہے، عالم ان علی ایمان کثیرۃ غیر انی لا عارف عددہا، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں میرے اوپر بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری یمین ہے، لیکن مجھے ان کی تعداد معلوم نہیں ہے، تو اب ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے، کیا کرے وہ، تو فرماتے ہیں کہ اس کی تعداد کو اقل پر محمول کیا جائے گا، یعنی اس کے 2 حکم بیان کی، ایک حکم قضا اور ایک حکم احتیاط۔ حکم قضا تو یہ ہے کہ اس کی تعداد کو اقل پر محمول کیا جائے گا، یعنی جو اسے کم سے کم لگے اس پر محمول کیا جائے گا،
کیونکہ کمی کی جانب جو مقدار ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے، اس معنی کر کہ اس سے کم نہیں ہو سکتا، اس سے کم نہیں ہو سکتا، اس معنی کر وہ یقینی ہوتی ہے، تو یقین کی جانب جائیں گے، اقل پر محمول کریں گے، یہ حکم قضا ہے۔ لیکن احتیاط یہ ہے کہ وہ کفارہ ادا کرتا رہے جب تک اس کو ظن غالب نہ ہو جائے اس بات کا کہ اب جتنی بھی یمین تھی وہ سب میں ان کا کفارہ ادا کر چکا ہوں گا۔ یہ حکم احتیاط ہے، اور مسلمان کو احتیاط پر ہی عمل چاہیے۔ فرماتے قیلا لہو، کسی سے کہا گیا، کم یمین علیہ کا، تیرے اوپر کتنی قسمیں ہیں؟ قالا، تو اس نے کہا، اعلم ان علیہ ایمان کثیرۃ، یہ ایمان کثیرہ ہونا چاہیے، ایمان کثیرۃ غیر انی لا اعرف عددها ماذا یصنع، تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں میرے اوپر بہت ساری قسمیں ہیں، مگر یہ کہ مجھے ان کی تعداد معلوم نہیں ہے، تو ماذا یصنع، وہ کیا کرے؟ قالا، تو فرمایا، یحمل علی الاقل حکما، کہ حکمن اور قضان تو اقل پر محمول کیا جائے گا، وہ عمل احتیاط فلا نہایت لہ، رہی احتیاط تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، احتیاطاً تو وہ ادا کرتا رہے جب تک کہ ظن غالب نہ ہو اس بات کا کہ اب تمام قسموں کا کفارہ ادا ہو گیا ہوگا، تب تک وہ ادا کرتا رہے۔